یا ایھا المزمل، یا ایھا، یا کیا ہے؟ حرف ندا، اور ایو کا معنی ہوتا ہے کون سا یا جون سا، جس، کس کس، یعنی ایو کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا کیا کیا کے، کون سا کیا. اور ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے اور فصل کے لیے آتا ہے. فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا. تو حرف ندا اور منادا کے بیچ میں جبکہ منادا معرف باللام ہو، یہ بات سمجھ آ رہی میری؟ منادا معرف باللام، معرف باللام کا کیا معنی؟ کہ ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہو، تو ان کو باہم ملانے کے لیے درمیان میں آتا ہے ایھا. یا ایھا، اے وہ جو، المزمل، مزمل، تزمل سے باب تفعل، اور اصل میں تھا متزمل، متفعل کے وزن پر، تا کو زا میں مدغم کر دیا گیا، اور روٹ اس کا کیا ہے؟ زا ما لا، زا میم لام. اور تزمل کا معنی ہوتا ہے اپنے اوپر چادر یا کوئی کپڑا لپیٹنا. خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے چادر یا کمبل لپیٹنے والے. آپ کو مزمل سے کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے اوپر ایک بہت دہشت تھی اور خوف تھا اور لرزہ طاری تھا. آپ گھر پہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، کمبل اڑھا دو، یعنی ایک طرح سے پروٹیکشن کے لیے اور اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے. اور یہ تو چونکہ نقطہ آغاز تھا، اس کے بعد ابھی مزید آپ پر ذمہ داری ڈالی جانا تھی، لہذا آئندہ جب آپ کو پکارا گیا تو اس نام سے پکارا گیا، اے کپڑا لپیٹنے والے. اور عربوں میں دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو خطاب کیا جاتا ہے تو اس کے حال کا ذکر کر کے اس کو بلایا جاتا ہے، اور یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے. مثلاً اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے کچھ رنجیدہ ہو گئے، کچھ ناراضگی ہو گئی، تو گھر چھوڑ کے مسجد میں چلے گئے اور مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تلاش کر رہے تھے اور کرتے کرتے جب مسجد میں گئے تو کہا یا ابا تراب، اے مٹی والے، یعنی یا مٹی میں لپٹے ہوئے یا لتھڑے ہوئے اٹھو تم. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ جو تھے ان کو بلیوں سے بہت پیار تھا تو ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا گیا. اسی طرح کچھ اور بھی آپ کو ایسے نام ملیں گے یا کنیتیں ملیں گی کہ جو انسان کے حال کو یا اس کے شوق کو یا اس کے کام کو واضح کرتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلی وحی کے بعد کپڑا اوڑھ لیا تو وہ ایک اتنا پیار بھرا انداز تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو یاد کرایا اور فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے. اب کپڑا لپیٹنے کا وقت نہیں، اب کیا ہے؟ اب تو کام کا وقت ہے. آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، یعنی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، محبت سے خطاب کیا جا رہا ہے. یا ایھا المزمل، اے مزمل.